www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ادھر سے ہے یہ تنبیہ مومنین، لکھیں آپ۔ مسلمانوں کو جب ظاہری شکست ہو گئی تو عام ضعیف مسلمان تھے، ان کے اندر بھی مختلف خیالات آنے لگے کہ اب کیا بنے گا، اور منافق لوگ جو تھے وہ بھی تو وہاں تھے نا، مدینے میں تھے، احد مدینہ ساتھ ساتھ ہے، وہ بھی ان کو ورغلانے لگے، منافق وساوس پیدا کرنے لگے کہ بھی آپ ابو سفیان کے ساتھ صلح کر لو، اپنے پرانے دین کی طرح واپس لوٹاؤ، آپ تو کچھ نہیں بن سکتا تمہارا۔ اس قسم کے غلط خیالات پیدا کرنے لگے منافق لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تنبیہ فرمائی کہ ان منافقین کا کہا نہیں مانا، اگر کہا مانا تم نے تو تمہیں واپس لوٹا دیں گے کفر کی طرف، باقی تمہارا کارساز مولا اللہ ہے۔ یہ جو عارضی شکست آئی ہے تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، تمہیں نصرت مل گئی تھی۔ بھی پہلے مل گئی تھی یا نہیں؟ مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اب حضرت نے جن آدمی کو مورچے پہ مقرر کیا تھا 50 آدمی کو، ان میں سے اکثر نیچے اتارا ہے، صرف 12 رہ گئے۔ تو غلطی تو انہوں نے اپنی کی، اپنی غلطی کی وجہ سے بہرحال ان کو یہ تکلیف ہوئی، مشقت ہوئی۔ اور اس موقع پہ اپنا ابو سفیان نے چند باتیں کی تھیں زوردار سے، سمجھے؟ کہنے لگا یہ بتاؤ عمر زندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر کہنے لگا ابو بکر زندہ ہے؟ حضور نے صحابہ کو فرمایا جواب نہ دو۔ پھر کہنے لگا محمد زندہ ہے؟ حضرت نے جواب نہ دو۔ ابو سفیان کہنے لگا بس یہ مر گئے۔ پھر ابو سفیان نے ایک اور نعرہ لگا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے۔ عزا بت تھا ان کا، ہی نہیں تھا۔ جیسے آج کل بدتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں والے ہیں تم بے پیر ہو، ہمیں کہتے ہیں ہم پیروں والے ہیں تم بے پیر۔ اس نے بھی یہی کہا لنا العزا ولا عزا لکم۔ حضرت نے فرمایا اب جواب دو اس کو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، حبل بت تھا نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، کہ اے حبل بلند ہو جا۔ حضرت نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل، اولا حبل نہیں، اللہ اعلیٰ، اللہ ہی بلند ہے، سب سے برتر ہے۔ دیکھو جی تنبیہ مومنین، اے ایمان والو، اگر کہا مانا تم نے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اس کے نیچے لکھو کفار و منافقین دونوں، منافق بھی تو کافر تھے، کفار و منافقین۔ یردوکم علی اعقابکم،
یہ ثمرہ ہے، نتیجہ اطاعت۔ اگر تم نے ان کا کہا مانا تو اس اطاعت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوٹا دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پہ، یعنی واپس کفر کی طرف کر دیں گے، پس پھرو گے تم تباہ ہونے والے۔ بل اللہ مولاکم، ان کے ساتھ یاری نہ لگاؤ کافر و منافقین کے ساتھ، بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور کارساز ہے۔ تو اللہ مولاکم آ گیا نہیں، واہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین ہے مددگاروں کا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، جب یہ بتایا نا کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور خیر الناصرین ہے، تب نمونہ نصرت لکھو۔ اللہ تعالی خیر الناصرین ہے تو نمونہ نصرت، نمونہ نصرت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا۔ حالانکہ مسلمان شکست کھا گئے، 70 آدمی ان کے شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی اللہ نے کافروں کے دل میں کیا ڈال دیا؟ رعب یہ ڈالا کہ کافر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان اعلان کیا الرحیل الرحیل، باجیوں کو شکست دے دی ہے، جاؤ مکے چلیں۔ اور جاتے ہوئے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ہمارا وعدہ ہے آئندہ سال بدر کے مقام پہ پھر لڑیں گے۔ اب راستے میں جا کے اس کو خیال ہو یہ تو بڑی غلطی کی ہم نے۔ وہ چکنا چور تھے مسلمان، 70 آدمی ان کے شہید ہو گئے، ان کا تو استحصال کرنا تھا۔ استحصال کا مطلب بالکل خاتمہ، ان کو مار دیتے خاتمہ۔ یہ کیا کیا ہم نے، واپس آ گئے۔ تو دیکھو اللہ نے روب بٹھلایا نہیں، واپس جب چلے گئے تو اللہ نے روب بٹھلایا نا۔ پھر آگے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعاقب بھی کیا، ان کے پیچھے بھی گئے۔ تو آپ دیکھو پہلے بھی آپ کی فتح، بعد میں بھی آپ نے ان کو بھگایا، درمیان میں ایک عارضی شکست آ گئی۔ دیکھو ابھی ڈالتے ہیں، سانولکی کا کیا معنی؟ ڈالیں گے نہیں، ابھی ڈالتے ہیں کافروں کے دلوں کے اندر روب کو، بس سبب اس کے کہ شریک ٹھہرائے انہوں نے ساتھ اللہ کے وہ معبود کہ نہیں نازل کیا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل۔ حاجی صاحب آپ آ گئے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے۔ چلو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکے۔ بھائی یہ مشرک لوگ جو معبود بناتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شمس و قمر کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل دی ہے کہ یہ معبود ہیں؟ یہ تو سب خدا کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ بس سبب اس کے کہ شریک ٹھہرائے انہوں نے ساتھ اللہ کے ان معبودوں کو کہ لم ینزل بہ سلطانہ، نہیں نازل کی اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل۔ ماواہم النار، ٹھکانہ ان کا نار ہے، اور برا ہے ٹھکانہ ظالمین کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اچھا جی، اب آگے ہے ازالہ شبہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، ازالہ شبہ۔ شبہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے کہ میں آپ کو کیا کروں گا جی، فتح یاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ فتح کہاں گئی؟ کہ شبہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شبہ دور فرما دیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ کر دیا تھا نہیں؟ بھئی پہلے فتح کن کو ہی؟ مسلمانوں کو ہو گئی، وہ بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھاگنے لگی، تو ان کی اپنی غلطی سے پھر عارضی شکست ہو گئی۔ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے نہ ہوا؟ یہ ازالہ شبہ ہے۔ اور البتہ تاکہ سچا کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ۔ استحسونہم بإذنہ،
جبکہ کاٹتے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے۔ یہ حصہ یحسو کا باب ہے، اس کا معنی ہے کاٹنا، وہ تلوار کے ساتھ کاٹنا۔ جب کاٹتے تھے تم ان کو ساتھ حکم اللہ کے۔ حتی اذا فشلتم، اسباب مغلوبیت، پھر مغلوب کیوں ہوئے اس کے اسباب۔ حتی اذا فشلتم کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ اسباب مغلوبیت۔ فشلتم نمبر 1، تنازعتم نمبر 2، عصیتم نمبر کتنی جی؟ 3۔ یہ دیکھ لیا نمبر۔ یہاں تک کہ جب کمزور ہو گئے تم اور جھگڑا کیا تم نے بیچ حکم رسول کے۔ حضور کے حکم میں جھگڑے یا نہیں؟ اور یہ 50 آدمی تھے مورچے پہ، بعض کہنے لگے ادھر رہیں، بعض کہنے لگے چلیں مال غنیمت سمیٹیں۔ جھگڑا کیا تم نے حکم رسول میں اور بے فرمانی کی تم نے۔ یہ نمبر 3 ہے، بعد اس کے کہ دکھایا اللہ نے تم کو وہ غلبہ جس کو تم پسند کرتے تھے۔ یہ ماں کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ غلبہ لکھو، ماں تحبون، دکھایا تم کو وہ غلبہ جس کو تم پسند کرتے تھے۔ وہ جھگڑنے والے جو تھے نا، بعض ان میں دنیا کا ارادہ کرتے تھے، کس کا؟ مال غنیمت کا۔ یوں نہ کہنا صرف دنیا کا ارادہ کرتے، آخرت کا ارادہ تو تھا، پھر صحابہ میں آخرت کا ارادہ تھا یا نہیں تھا؟ تو بعض تو ان میں سے دنیا کا ارادہ کرتے تھے آخرت کے ساتھ، لیکن بعض ایسے تھے جو صرف آخرت کا ارادہ کرتے تھے۔ وہ کہتے چھوڑو یا دنیا کو، مال غنیمت مل جائے گا، حضور کے فرمان پہ رہ جائیں۔ منکم، بعض تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے دنیا کا، آخرت کا بھی تھا، اور بعض تم میں سے وہ جو ارادہ کرتے صرف آخرت کا۔ ثم صرفکم عنہ، تم نے فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تو تمہاری جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا۔ تم کو ان سے پھیر دیا کیسے؟ تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے، اب وہ تمہارے پیچھے بھاگنے لگے، پھر پھیر دیا تم کو ان سے ساتھ شکست کے۔ لیبتلیکم، تاکہ آزمائے تم کو، کیونکہ تکلیف کے اندر کھرا کھوٹا آزمایا جاتا ہے یا نہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اب یہ تسلی بھی دے دی، ٹھیک ہے انسان غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی تم سے کیا کر دی؟ معاف کر دی۔ بھئی لام تاکید کے لیے ہے یا نہیں؟ قد کس کے لیے ہے؟ تحقیق کے لیے، اور ماضی جو ہے یہ بھی تحقق پہ دلالت کرتی ہے۔ تو 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے صحابہ کی غلطی معاف کر دی۔ اب کوئی صحابہ کے اوپر انگلی کھڑی کر سکتا ہے؟ تانا دے سکتا ہے؟ اللہ تو معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ واللہ ذو فضل، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل کے ہیں اوپر مومنین کے۔ اذ تسعدون، وہ تتمہ ماقبل ہے، تتمہ قصہ مغلوبیت، تتمہ قصہ مغلوبیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری حالت میرے سامنے تھی، جب تمہیں شکست ہوئی نا تو تم پہاڑیوں کے اوپر، ٹیلوں کے اوپر چڑھے بھاگے جا رہے تھے، اور حضرت تمہیں بلا رہے تھے، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے میری طرف آؤ۔ اس تو سعدون، جب کہ چڑھے جا رہے تھے تم کس کے اوپر؟ پہاڑیوں پہ، ٹیلوں پہ، اور نہ مڑ کے دیکھتے تھے اوپر کسی ایک کے، اور اللہ کا رسول بلاتا تھا تم کو پیچھے سے، الیہ عباد اللہ، فاصابکم غمم بغم، پس بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے، بدلہ دیا تم کو اللہ نے غم کا اوپر غم کے، غم کے اوپر غم آ گیا۔
ایک غم تو یہ تھا کہ پہلے فتح ہو رہی تھی، فتح کے بدلے اب کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی۔ ایک غم تو یہ، دوسرا مال غنیمت سمیٹ رہے تھے وہ بھی چلا گیا، یہ بھی غم ہے۔ تیسرا یہ کہ 70 صحابہ کا شہید ہو گئے، یہ بھی غم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا بھی غم، غم کے اوپر غم دے دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو۔ یہ غم کے اوپر غم کیوں دیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، حکمت غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، حکمت غم۔ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں یہ حکمت۔ بھئی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تکلیفیں اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، لیکن پہلے اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو پھر کوئی آدمی ہمارا مرتا نا تو اس کے اوپر لوگ بڑا غم کرتے۔ اب بھی پنجاب میں تو ایسے حال ہے کہ چھوٹا بچہ مر جائے نا، اتنی روتے ہیں، پیٹتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، 3 4 دن ایسے چیختے رہتے ہیں، دھاڑیں فریادیں کرتے ہیں۔ لیکن افغانستان میں یہ چیز ہوتی ہے، کوئی شہید ہو جائے مبارک دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی فوت ہو جائے بالکل نہیں روتے، خاموشی سے صبر کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ان غریبوں کے اوپر تکلیفیں ہیں بہت، اور جہاں بار بار تکلیفیں ہیں آدمی کو صبر کی عادت ہو جاتی ہے۔ بھئی ہو جاتی ہے نہیں؟ بار بار تکلیفیں آنے سے انسان تکلیف کو سہتا ہے، عادت بن جاتی ہے تکلیف برداشت کرنے کی، صبر کی عادت بن جاتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو۔ بار بار تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اب تکلیف بھی مجھے کیا معلوم ہوتی ہے؟ آسان۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا غم پہ غم دیا، غم پہ غم دیا، تاکہ تم عادی بن جاؤ مشقت برداشت کرنے کے۔ پھر اگر کوئی چیز تم سے رہ جائے، جیسے مال غنیمت رہ گیا تھا نا، تو اس پہ بھی غم نہ کرو، اور کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اس پہ بھی چیخ اور فریاد نہ کرو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ غم کا عادی بنانا تھا نا۔ یہ دیکھو جی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، حکمت غم، نیچے لکھ لو حکمت غم۔ پس بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے، یہاں با کا معنی علا کرو، بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے، تاکہ نہ غمگین ہو اوپر اس چیز کے جو فوت ہو جائے تم سے۔ کیا فوت ہو گئی تھی؟ مال غنیمت اور فتح۔ ولا ما اصابکم، اور نہ اس چیز پہ غم کرو جو پہنچے تم کو۔ کیا پہنچی تھی؟ شکست، شہادت، واللہ خبیر بما تعملون۔ ایک معنی تو یہ ہے، لیکن میں ایک دوسرے معنی کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ کس معنی کو میں پسند کرتا ہوں؟ سنیے مجھ سے۔ ایک آدمی سفر پہ ہے اور اس کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ تیرا بیٹا بیمار ہے، تو پریشان ہوگا نہیں؟ بیمار ہے، اچھا۔ پھر ایک دن کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اس کو بیٹے کے مرنے کا غم ہوگا یا بیماری کا غم ہوگا؟ مرنے کا۔ اب بیماری کا غم ہوگا؟ سارا غم مرنے کا ہوگا، کیونکہ مرنے کا غم زیادہ ہے بیماری سے۔ اچھا جی، پھر تیسرے دن ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ تیرا بیٹا مرا نہیں، بیمار تو ہے لیکن مرا نہیں۔ تو اب خوشی منائے گا یا غم زدہ ہوگا؟ حالانکہ بیٹا تو بیمار ہے، پہلے بیماری کی خبر آئی تو غم ہوا تھا، حالانکہ اب بھی خبر آ رہی ہے کہ بیمار ہے، لیکن وہ بڑی مصیبت سے بچ گیا نا، موت سے، تو اس لیے ہنسے گا، مٹھائی تقسیم کرے گا، حالانکہ بیٹا ویسے بیمار ہے۔ تو یہ بڑا غم ایسا تھا جس نے چھوٹے غم کو بھلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ادھر دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تکلیف دی جی، فتح کے بعد شکست بھی ہو رہی ہے، مال غنیمت بھی چلا گیا، بندے بھی شہید ہو گئے، تو غم زدہ تھے یا نہیں؟ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا غم دیا جس نے سب غموں کو بھلا دیا۔ وہ غم کیا دیا کہ میرے حضرت کی شہادت کی خبر کیا ہو گئی، مشہور ہو گئی کہ ان محمد قد قتل۔ پڑھا تھا نا، کسی شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد کریم شہید ہو گئے۔ جب اتنا بڑا غم آیا تو اس نے پہلے غموں کو بھلا دیا نہیں، اب ساری نگاہ اسی غم پہ تھی۔ پھر جب کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ آقا کیا ہیں، shahideislam.com جگ مرے جگ پال نہ مرے۔ یہ ہمارا بھی معاملہ ہے، سندھی کا بھی محاورہ ہے، جگ مرے جگ پال نہ مرے۔ حضرت تو جگ پال تھے، سمجھے؟ تو جب کہ حقیقت آ گئی کہ حضرت کیا ہیں، زندہ ہیں، تو صحابہ کرام خوش ہوئے ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ یہ غم ایسا تھا جس نے سب غموں کو بھلا دیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ غم حقیقت میں تھا ہی نہیں، حضرت زندہ ہیں، تو پھر سب خوشیاں خوشی ہو گئیں۔ اب یہ معنی مجھے بڑا پسند ہے۔ اب دیکھو، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، پس بدلہ دیا اللہ نے تم کو بڑے غم کا۔ یہاں غم کا معنی کیا کرو، بڑے غم کا۔ یہ بڑا غم کون تھا؟ حضرت کی شہادت کا۔ بے غم من، بدلے دوسرے غموں کے۔ یہ کیوں دیا؟ تاکہ نہ غمگین ہو اوپر اس کے کہ فوت ہو گئی، چلو گیا تو گیا، مال غنیمت ہمیں کہ حضرت جو زندہ ہیں۔ بلا ما صابکم، چلو 70 شہید ہو گئے، ہاں چلو جگ مرے جگ پال نہ مرے، جگ پال تو زندہ ہے۔ اب بات ہی سمجھ یا نہیں؟ تمہیں یہ بانا پسند ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک کے نکتے ایسے نکتے ہیں، تمہیں کروڑوں روپیوں سے بھی زیادہ نکتے مل رہے ہیں۔ قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے ہمارا یہ حال ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے علاقے کا ایک بڑا منطقی فلسفی مولوی تھا، اس کے سامنے جو رکھا گیا نا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، وہ کہنے یار یہ تو معنی مجھ کو نہیں آتا اس کا۔ وہ مولوی بڑا منطقی فلسفی، اس کو قرآن کا معنی نہیں آ رہا، کس کا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کا معنی نہیں آ رہا تھا۔ تو انسان ایسا منطقی فلسفی تو نہ بنے کہ اللہ کی کتاب کو ہی نہ پڑھے، ادھر محبت ہی نہ لگائے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت لگاؤ، اس کے معنی سمجھو، اللہ کی کتاب پہ، سمجھے؟ یہ عجیب نکتے ہیں، تمہیں نہیں ملیں گے بات کے اندر، سمجھے؟ ایک ساتھی ملا مجھے، کہنے لگا ہم لغات عربی سیکھ رہے ہو۔ کون سی لغات عربی سیکھ رہے ہو؟ یہ جی جدید سیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن حدیث کو مروڑ رہے ہو نا؟ بھائی قرآن حدیث کی لغت قدیم ہے یا جدید ہے؟ جب جدید لغت عربی کا سیکھ رہا ہے تو قرآن حدیث کو مروڑ نہیں رہے، یعنی ساری عربی بولیں گے لیکن کیا بولیں گے؟ غلط بولیں۔ یہ بھی انگریزوں کی ایک سازش ہے کہ جدید عربی کو اتنا عام کر دو کہ قرآن حدیث والی عربی ختم ہو جائے۔ یہ بھی سازش ہے، لوگ نہیں جانتے۔ یہ خیال کرنا، سیکھنی ہے تو قدیم عربی سیکھو، وہ بھی قرآن و حدیث کے بعد، سمجھے؟ تو جو قدیم عربی کا تو ماہر ابو جہل بھی تھا، لیکن وہ قرآن کا ماہر نہیں تھا، قدیم عربی کا ماہر وہ تھا، وہ قدیم تھی اصل۔ اور جدید تو انگریزوں کی پھیلائی ہے، جو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، وقت ضائع کرنا ہے اس کو، تو زیادہ قرآن و حدیث کے ساتھ لگاؤ۔ ہم بھی پڑھاتے تھے، چھوٹے تھے، عیسیٰ غوجی پڑھاتے تھے، ایس منا انتا، آغو منا آنا، جی منا وہ، تو میں وہ، ڈنڈا، عیسیٰ غوجی کا معنی۔ آدھے کو چاہیے کہ ایسے وقت ضائع نہ کرے، زیادہ وقت قرآن و حدیث کو دے۔ دیکھو جی، ثم انزل علیکم ازالہ غم، ازالہ غم، اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کا ازالہ ایسے کیا کہ صحابہ کرام دیکھو شکست خوردہ بھی تھے بظاہر،
70 شہید بھی سامنے ہیں، پریشانی پہ پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونگ دے دی۔ کیا دے دی؟ اونگ۔ وہ کھڑے کھڑے جی میدان جنگ کے اندر، وہ تو خیر بھاگ رہے تھے مشرکین، ان کو اونگ آ گئی ایسے، اور ایسی اونگ آئی کہ حضرت طلحہ کے ہاتھ سے تلوار بھی گر پڑی، 3 دفعہ تلوار گر پڑی، ایسی اونگ آئی۔ تو اونگ کے آنے سے ایک سکینہ حاصل ہوا۔ کیا حاصل ہوا؟ سکینہ حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالکل اطمینان ہو گیا۔ تو اونگ کے ساتھ سکینہ آتا ہے، انسان ذرا مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں تو ادھر آپ کو پڑھا کے ایسے سو جاتا ہوں کمرے میں کھانا کھا کے سو، لیکن خانپور جو میں پڑھاتا تھا نا تو اکثر ایسے ہوتا تھا، پڑھائی سے تھکا ماندہ 4 گھنٹے پڑھا کے خانپور سے میں سفر کرتا ظاہر پیر کا، لیکن جوانی تو تھی، سمجھے، آج سے میں 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو سفر کرتا نا تو جب ہائیس کے اندر بیٹھتا، میرے لیے کوئی کار مار نہیں ہوتی تھی کہ کہوں وہ کار کے پہنچاتے تھے، نہیں، عام گاڑی پہ آتا، عام گاڑی پہ جاتا تھا، سمجھے، کرایہ بھی اپنا ہوتا۔ تو ہائیس کے اندر جب میں بیٹھتا تو اونگ آ جاتی، تو ہمارے آدھا گھنٹہ کا سفر ہوتا اکثر اونگ کے اندر، گھر پہنچتا بالکل ٹھیک ٹھاک، وہ اونگ کے زیادہ من ہو جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ چیز۔ دیکھو ازال غم، پھر اتارا اللہ نے تمہارے اوپر بعد غم کے امن کو۔ وہ امن کیا تھا؟ نواسن، بدل لکھو، امانتا سے بدل ہے نواسن۔ وہ امن کیا تھا؟ ایک اونگ کی صورت میں تھی، اونگ جانتے ہو نا، ایسے اونگ کی صورت میں تھی جو ڈھانپتی تھی ایک گراؤ کو تم میں سے۔ طائفتن کے نیچے لکھو مسلمین، ڈھانپتی تھی ایک گراؤ کو تم میں سے، مسلمین کو۔ کیا جی، مسلمانوں میں تو اونگ آ گئی، لیکن جو منافق تھے نا، اکثر منافق تو چلے گئے نا، تو کوئی بچے کچے رہ گئے، اور پھر مسلمانوں کی شکست سن کے ابو سفیان بھاگ گیا تو دوسرے منافق بھی آ گئے ہوں گے، وہ مدینہ قریب تو ہے نا۔ وہ منافقین کو اونگ نہیں تھی، وہ کس کس کی بدگوئیاں کرتے تھے، کہنے لگے دیکھو یہ ہماری بات نہ مانی گئی۔ منافق کیا کہتے تھے کہ جنگ کہاں ہو؟ مدینے کے اندر ہو نا، تو کہنے لگے دیکھو یہ ہماری بات نہ مانی گئی، شکست ہوئی یا نہ ہوئی، یہ کہتے تھے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ، یہ منافقین لکھو، پہلے طائفہ کے نیچے مسلمین، اس طائفہ کے نیچے کیا ہے؟ منافقین، زجر منافقین لکھ لو۔ اور ایک گروہ تھا منافقین کا کہ تحقیق فکر میں ڈالا تھا ان کو ان کی جانوں نے، وہ گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے ناحق، غیر حق کا منع ناحق، گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے ناحق گمان جاہلیت کا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یقولون حل لنا من الامر من شیء، شکوہ اجمالی، یقولون کے نیچے کوئی شکوہ اجمالی تفصیلی آ گئے گا، کہتے تھے کیا ہے واسطے ہمارے اس جہاد کے معاملے سے کوئی اختیار، کیا ہے واسطے ہمارے اس جہاد کے معاملے سے کوئی اختیار؟ بھئی ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، جہاد کے معاملے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہمارا اختیار ہوتا تو فتح ہوتی، وہ کہنے لگے کوئی اختیار نہیں۔ قل، جواب شکوہ، آپ فرما دیجئے ہاں ہاں، باقی تمہارا اختیار کوئی نہیں، سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ قل، جواب شکوہ، آپ فرما دیجئے بے شک اختیارات سارے اللہ کے ہیں۔ اب منافق ایک لفظ کہتے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، اس کا ظاہری معنی تو ٹھیک تھا، ظاہری معنی ٹھیک نہیں تھا،
تو کہنے لگے بھئی ہمارا جنگ کے معاملے تو کوئی اختیار نہیں، اختیار سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ظاہری معنی ٹھیک تھا، لیکن دل کے اندر معنی غلط لیتے تھے۔ وہ کیا؟ دیکھو جی ہماری بات تو نہ مانی گئی، ہم نے کیا کہا تھا کہ مدینے میں جنگ ہو ہماری بات نہ مانی گی، ہمارا کوئی اختیار تھا؟ ہمارا اختیار ہوتا تو فتح ہوتی، مدینے کے اندر بیٹھ کے جنگ کرتے۔ اب ظاہری طور پہ خلنا من الامر شیء کا اور معنی تھا کہ اللہ کے اختیار ہیں، ہمارے اختیار نہیں، اور باطن میں کیا معنی مراد لیتے کہ ہماری رائے پہ عمل نہیں کیا گیا، ہماری بات کوئی مانی گئی، اپنی مرضی کی ان لوگوں نے۔ تو یہ معنی صحیح یا غلط؟ غلط ہے، اعتراض ہے۔ دیکھو یخفون فی انفسہم، چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر وہ چیز جو نہیں ظاہر کرتے واسطے تیرے۔ وہ کیا چھپاتے ہیں اس کی تفسیر آگے ہے۔ یقولون شکوہ تفصیلی، دل میں یہ ارادہ رکھتے تھے کہ اگر ہوتا واسطے ہمارے اس جنگ کے معاملے سے کوئی اختیار تو نہ قتل کیے جاتے ہم اس مقام پہ۔ یہ معنی کہ اگر ہماری رائے پہ عمل کیا جاتا تو ہم ادھر قتل نہ کیے جاتے، ہم قتل نہ کیے جاتے۔ کیا منافق قتل ہوئے تھے؟ بھئی یہ شبہ کر سکتے ہو نا کہ منافق تو قتل نہیں ہوئے تھے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم نہ قتل کیے جاتے؟ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اوس و خزرج کے جو دو قبیلے تھے نا، تو خزرج کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ تو خزرج کے قبیلے کے کوئی بندے شہید ہوئے یا نہ ہوئے؟ مومن مخلص۔ تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ قتل کیے جاتے، نہ ہمارے آدمی نہ قتل کیے جاتے، یہ مطلب ہے، ورنہ منافق تھوڑے قتل ہوئے۔ کہتے ہیں اگر ہوتا واسطے ہمارے جنگ کے معاملے سے کوئی اختیار تو ما قتلنا ہونا، ہم ادھر قتل نہ ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، جواب شکوہ، پہلے اجمالی شکوہ تھا اور اس کا جواب، پھر اب تفصیلی شکوہ ہے اور اس کا جواب ہے۔ آپ فرما دیے جو ان کو بھئی موت اپنے وقت میں آ کے رہتی ہے، آتی ہے نہیں؟ فرمایا اگر ہوتے تم اپنے گھروں کے اندر لبرز الذین، البتہ نکل کھڑے ہوتے، بارہ معنی نکل کھڑے ہوتے، البتہ نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ کہ کوتب علیہم القتل، مقدر کیا گیا ان کے اوپر قتل ہونا۔ اللہ کی تقدیر میں جس کے بارے میں قتل ہونا مقدر ہوتا ہے نا، تو ضرور اس جگہ کے اوپر مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ تو لبارزہ کا معنی پھر سمجھو، البتہ نکل پڑتے وہ لوگ کہ مقدر کیا گیا ان کے اوپر قتل ہونا، الی مضاجہم، اپنے میدان کی طرف، اپنے پڑاؤ کی طرف، اپنے میدان کی طرف۔ چاہے تو مدینے میں لڑتے، لیکن جن کی شہادت احد میں لکھی ہوئی ہے وہاں ضرور پہنچتے اور وہاں شہادت ان کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہاں پہلے تالے پڑھتے تھے، غیر ملکی بھی پڑھتے تھے، اب تو کنٹرول ہے نا۔ تو غریب طالب ایک تھا، وہ تھا بھی دوسرے علاقے کا، وہ جمعہ کے دن ساتھیوں کو کہنے لگا ہمارے ہاں پنج نند ایک بڑی نہر ہے، وہاں غسل کرنے جائیں، حالانکہ کبھی نہیں گیا غسل کرنے۔ وہ ساتھی کہتے ہیں ایسے دوڑتا دوڑتا جا رہا تھا خوشی کے ساتھ کہ غسل کرنے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچا نا تو اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، بس وہ کپڑے اتار کے یہ باندھی، کپڑا شپڑا باندھ کے ایسے جو ہوتا لگایا، بس شہید ہو گیا۔ الغریق و شہیدون ہے نا۔ اب دیکھو موت کیسے اس کو بھگا کے لے گئی، جب موت کا ایک وقت تھا، وہ جگہ معین تھی، تو موت ایسے بھگا کے لے جاتی ہے، سمجھے جی؟ دیکھو جی، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، حکمت مغلوبیت،
حکمت مغلوبیت۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ظاہراً مغلوب کیا ہے نا، مغلوبیت کی حکمت یہ ہے کہ کھرا کھوٹا واضح ہو جائے۔ بھئی آپ ایک زرگر کے سامنے سونا لے جاتے ہیں، زر لے جاتے ہیں زرگر کے سامنے، وہ کیا کرتا ہے، وہ سونے کو اپنے سانچے میں برتن میں ڈالتا ہے اور آگ پہ چڑھا دیتا ہے، کس پہ؟ پرکھنے کے لیے کہ سونا خالص ہے یا غلط ہے، سمجھے؟ وہ جب پگھلتا ہے نا سونا تو اس کا کھوٹ موٹ میل بن جاتا ہے، جل جاتا ہے اور خالص سونا ہو جاتا ہے۔ جب سونے کا خالص سونا تکلیف کے ساتھ ہے یا نہیں، آگ پہ پگھلاؤ اور کھرا علیحدہ ہو جاتا ہے، کھوٹا علیحدہ۔ تو مسلمان جو ہے نا میرے محترام، وہ بھی اسی طرح ہے، ان کے ساتھ منافق شامل ہوتے ہیں، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کے اندر کھرا علیحدہ کھوٹا علیحدہ ہوتا ہے۔ تو سمجھا نہیں؟ طالبان کی جب حکومت تھی، ہمارے دوست تھے، کوئی شاگرد بھی تھے، تو حکومت کے دور ہم گئے وہاں ملنے جلنے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پہچانا ان کو، حکومت کے اندر اچھے اچھے عہدے ملے ہوئے تھے، کئی میرے شاگرد بھی تھے لیکن منافق تھے، میں نے ان کو بالکل پرکھ لیا تھا، سمجھا؟ یہ طالبان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ کوئی میرے شاگرد بھی شامل تھے ان کے اندر، کتنا دکھ لگتا ہے، داڑیاں بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، حکومت کا عہدہ بھی ملا ہوا ہو، پھر بھی منافقانہ طور پہ تھے، یہ تو ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز، تکلیف جب آئے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ حلوے کھانے کے لیے تو سارے جمع ہو جاتے ہیں، منافق بھی اور محب بھی جمع ہو جاتے ہیں، تکلیف میں پتہ چلتا ہے۔ دیکھو جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مغلوبیت دی، تکلیفیں دی تاکہ کھرے کھوٹے پرکھے جائیں۔ اب وہاں پرکھے گئے یا نہیں؟ وہ منافق جو ملے جلے تھے، اگر وہ فتح ہو جاتی تو وہ بھی ساتھ مال غنیمت لے جاتے نا، اور صحابہ کیا سمجھتے کہ یہ کیا ہے، پکے مومن۔ اب انہوں نے بکواس بازی شروع کر دی نا، تو اب پتہ چل گیا یہ کون ہے، منافق ہے، یہ پتہ چل گیا یہ کھرے مومن ہے۔ یہ حکمت مغلوبیت، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ اس کے نیچے لکھو من الاخلاص والنفاق، پتہ چلے اخلاص کس میں ہے، نفاق کس میں ہے۔ ما فی صدورکم کے نیچے کا لکھنا ہے من الاخلاص والنفاق، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اور تاکہ کھرا کر دے، صاف کر دے اس ایمان کو۔ ماں کے نیچے لکھو ایمان، اور تاکہ کھرا کر دے اس ایمان کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے بساوس سے۔ بھائی سونے کو جب پگھلاؤ گے آگ لگے گی، کھرا ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ میل کچیل ختم ہو جائے گی۔ تو مومن آدمی کو جہاد کے اندر تکلیفیں آتی ہیں تو اس کا ایمان زیادہ کھرا اور پختہ ہوتا ہے، نہیں جی، زیادہ کھرا ہوتا ہے، زیادہ پختہ ہوتا ہے تکلیفوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ ان الذین تولوا منکم، تسلی مومنین۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار تسلی دے رہے ہیں، بے شک جو لوگ پھرے تھے تم سے، یعنی منہ موڑ کے بھاگے تھے، جس دن ملیں دو جماعتیں، سوائے اس کے نہیں لغزش دی تھی ان کو شیطان نے، بسبب بعض اس کے کہ کسب کیا انہوں نے۔ کیا کسب کیا تھا؟ وہ مورچے کو چھوڑا تھا نہیں تو نافرمانی ہو گئی تھی نا، چاہے اجتہادی ہوئی لیکن نافرمانی ہوئی نا، وہی اجتہادی تھی، بس وہ بعض اور کسب کیا انہوں نے، لیکن وہ غلطی ان کے سر پہ باقی ہے یا اللہ نے معاف کر دی ہے؟
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ پہلے بھی ایک دفعہ اعلان ہو چکا ہے، اور البتہ کہ معاف کر دیا اللہ نے ان سے، اعلان عفو، لام تاکید دیا، قد تحقیق کیا، ماضی میں تحقق ہے، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، حوصلے والے ہیں، سمجھا جی؟ تو صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو کا اعلان ہے نہیں؟ تمہارے لیے ہے؟ تو اس پہ میرا ایک فارسی شعر ہے، فارسی شعر: صحابہ جملہ برحق دام محبان محمد خان، عقیدہ رکھو صحابہ تمام کیا ہیں؟ بات ہیں، اور محمد کریم کے محب ہیں، عاشق ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ جملہ برحق دام محبان محمد خان کے در تنزیل بحر شاہ معافات و رضا احمد، کہ قرآن میں ان کے لیے معافات و رضا ہے، عفو کا اعلان ہے، جا بجا کس کا اعلان ہے؟ عفو کا، اور رضا کا اعلان ہے۔ رضا کا اعلان کہاں ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، بات آئی سمجھ؟ تو یہ میری کتاب ایرانیوں کو بھی فائدہ دے گی، ایران کے اندر، کیونکہ کتاب کے اندر تو آدھے فارسی اشعار ہیں نا، عربیوں کو بھی فائدہ دے گی، عربی اشعار بھی ہیں، سراقیوں کو بھی فائدہ دے گی، 4 زبانیں ہیں، عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، سرائکی ہے۔ اور اس کی میں نے نسبت کس کی طرف کی ہے اپنی کتاب کی؟ سردار دو جہاں شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے، جن کے عشق میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ہاں ان کے عشق میں لکھی ہے۔ تو نسبت کے اندر بھی میں نے شعر لکھے ہیں، آپ کو 2 شعر سناتا ہوں تاکہ بھی آپ عاشق مصطفیٰ بن جائیں، پکے بنو گے یا نہیں؟ میرے عشق رواں عشق محمد ہی کے صدقے ہیں، حضور کے عشق میں عشق رواں ہیں، وہ عشق ہے، یہ کیا ہے؟ عشق ہے، میں آنسوں بہا رہا ہوں حضرت کے عشق کے صدقے میں۔ میرے عشق رواں عشق محمد ہی کے صدقے ہیں، انہی کو آپ ہی کی ذات سے منسوب کرتا ہوں، حضرت کی ذات سے منسوب کرتا ہوں۔ خطا کارو سیاہ روح ہوں، طلبگار شفاعت ہوں، میرے اپنے عمل کچھ نہیں ہے، میں خطاؤں کا پتلا ہوں، میں روح سیاہ ہوں، مجھے تو حضرت کی شفاعت کے اوپر امید ہے یا نہیں ہے؟ کوئی عمل نہیں میرا۔ خطا کارو سیاہ روح ہوں، طلبگار شفاعت ہوں، نجات اپنی لواء الحمد کے سایہ میں چاہتا ہوں، آمین کہہ لو کہ قیامت کے دن ہمیں لواء الحمد کے سایہ میں جگہ مل جائے۔ حضرت کا جو جھنڈا ہوگا نا، جس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے آخر تک نبی ہوں گے، وہ کون سا جھنڈا ہوگا؟ لواء الحمد، لواء الحمد بیدی آدم و من سوا تحت لوائی ولا فخر، تو ہمیں لواء الحمد کا سایہ مل جائے، یہی تمنا ہے، آمین کہہ لو۔ یہ بریلیوں کے سامنے جب میری کتاب کی تو بریلوی کہنے کو مولوی منظور وہابی تو نہیں ہے، یہ کون کہتا ہے وہابی ہے، دیوبندی ہے، اور کہہ رہے ہیں عاشق رسول ہاں دیوبندی، تم تو ہو حلوے کے عاشق، کیسے جی؟ حلوے کے عاشق، حلوے کے مجنون ہیں جی۔ وہ جیسے میں نے کہا نا، لیلا کے 2 مجنون تھے، ایک حلوہ خور تھا، ایک کیا تھا؟ خون دینے والا تھا، سمجھے جی؟ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر www.shahideislam.com